اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں ان مشرکین کی تردید ہے جو بیت اللہ شریف کا عریاں طواف کیا کرتے تھے، جیسا کہ امام مسلم، نسائی اور ابن جریر، اور یہ الفاظ ابن جریر کی روایت کے مطابق ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ مرد اور عورتیں بیت اللہ کا عریاں ہو کر طواف کرتے، مرد دن کے وقت اور عورتیں رات کے وقت طواف کیا کرتی تھیں۔ اس رسم کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ہر نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمان باری تعالیٰ کے مطابق بیان فرمایا ہے کہ لوگ بیت اللہ کا عریاں ہو کر طواف کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ زینت کو اختیار کریں، اور زینت سے مراد وہ لباس ہے جو ستر کے مقام کو چھپا لے۔ علاوہ ازیں ہر اچھا لباس زینت میں شامل ہے۔ بہرحال انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ہر نماز کے لیے زینت اختیار کریں۔ کئی ائمہ سلف نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو بیت اللہ شریف کا عریاں ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ اور اس کی تفسیر میں وارد سنت نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز خصوصاً جمعے اور عیدین کی نمازوں کے وقت زینت کو اختیار کرنا اور خوشبو اور مسواک کو استعمال کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ خوشبو بھی زینت ہے اور مسواک سے زینت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور بہترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے، جیسا کہ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، تمہارا بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کھاؤ اور پیو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، مگر دو باتوں یعنی اسراف اور تکبر سے بچو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو حلال قرار دیا ہے بشرط اسراف اور تکبر نہ ہو۔ امام احمد نے مقادم بن معدی کرب کندی سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر کوئی ضرور ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ ایک ثالث کھانے کے لیے، ایک ثالث پینے کے لیے اور ایک ثالث سانس لینے کے لیے رکھے۔ عطا خراسانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، یقیناً اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے میں بیجا اڑانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو حلال و حرام کے بارے میں اس کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کرتے ہوں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ہاں البتہ اس بات کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے حلال قرار دیے ہوئے کو حلال اور حرام قرار دیے ہوئے کو حرام قرار دیا جائے، یہی وہ عدل ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔